فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کی توفیق اور چاہتہ معصومین علیہ السلام کے لطف و کرم کی بدولت ایک مرتبہ پھر آپ تمام سامعین کی سماعتوں کو معطر اور پاکیزہ کرنے کے لیے کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک مرتبہ پھر ایک نئی اور خوبصورت کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ کتاب کا نام ہے شرح حدیث کسا، تالیف سید علی افضل زیدی قمی۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شرح حدیث کسا، تالیف سید علی افضل زیدی قمی، ناشر محمد علی، بک ڈپو، زہرہ آرکیڈ، دکان نمبر 2، نزد محفل شاہ خراسان، بیرٹیو روڈ، سولجر بازار نمبر 3، کراچی۔ اگلا صفحہ ہے، جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ مشخصات کتاب، اسم کتاب شرح حدیث کسا، تالیف سید علی افضل زیدی قمی، تصحیح اول سیدہ نورین فاطمہ، تصحیح دوم فرمان حیدر رضوی، کمپوزنگ سن شائن کمپوزنگ سینٹر، ناشر محمد علی، بک ڈپو، سولجر بازار، کراچی، پاکستان، سال اشاعت 2018، بانی ادارہ مرحوم سجاد حسین جیوانی، حسن علی بک ڈپو، محمد علی بک ڈپو، کراچی، پاکستان۔ انتصاب، اس کتاب کو خمسہ آل ابا یعنی پنجتن پاک علیہم السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ تفسیر روح البیان اور روح الجناح فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 228، تفسیر شہید لاہیجی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 36 پر یہ حدیث موجود ہے۔ فہرست مطالب، مقدمہ صفحہ نمبر 9 پر، متن حدیث کسا صفحہ نمبر 11 پر، پہلی فصل، جن کتابوں میں حدیث کسا کا ذکر ہے صفحہ نمبر 14، اخبار من بلغ صفحہ نمبر 15، بزرگان دین کی تائید و اقوال صفحہ نمبر 17، دوسری فصل، فوائد و آثار حدیث کسا صفحہ نمبر 28، بیمار کو شفا ملنا صفحہ نمبر 29، 40 ہفتے حدیث کسا صفحہ نمبر 31، حدیث کسا و گناہ گار کو شفا ملنا صفحہ نمبر 32، حدیث کسا کی برکت سے فالج شدہ بچے کو شفا ملنا صفحہ نمبر 33، آیت اللہ عظمیٰ گل پائیگانی اور حدیث کسا سے توسل صفحہ نمبر 34، تیسری فصل، مناقب انوار خمسہ صفحہ نمبر 36، خلقت نورانی اصحاب کسا صفحہ نمبر 36 پہ ہے یہ بھی، حضرت ابراہیم اور انوار اہل بیت علیہم السلام صفحہ نمبر 38، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے صفحہ نمبر 41، اصحاب کسا بہترین مخلوق ہیں صفحہ نمبر 41، انوار خمسہ طیبہ کی محبت صفحہ نمبر 41، اللہ کی طرف سے پنجتن پاک کے لیے تحفہ صفحہ نمبر 42، شجرہ طیبہ صفحہ نمبر 43، جنت میں رسول کے ساتھ صفحہ نمبر 43،
रसूल अकरम के क़राबतदार सफ़ा नंबर 44, रसूल के दिल की ठंडक सफ़ा नंबर 44, अर्श इलाही के पास सफ़ा नंबर 45, असहाब किसा से जंग व सुलह, मुझसे जंग व सुलह सफ़ा नंबर 45, असहाब किसा की विलायत ज़मीन व आसमान के लिए पेश करना सफ़ा नंबर 45, जन्नत के दरवाज़े पर क्या लिखा है सफ़ा नंबर 46, चौथी फसल तशरी व तौज़ी सफ़ा नंबर 47, बाप की भूख पर बेटी का गिरिया सफ़ा नंबर 48, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ातिमा के घर आना सफ़ा नंबर 48, सलाम करना और घर में दाखिल होने के आदाब सफ़ा नंबर 51, खातमुल अंबिया की पनाहगाह सफ़ा नंबर 50, अनवार खमसा सफ़ा नंबर खातिमुल अंबिया की पनाहगाह सफ़ा नंबर 70, अनवार खमसा तैयबा सफ़ा नंबर 73, फितरस को पर व बाल का मिलना सफ़ा नंबर 79, हदीस किस्सा और तरबियत औलाद का दर्स सफ़ा नंबर 86, नाम इन जद्दा का तहतल किसाए सफ़ा नंबर 89, हसन महबूब पैगंबर सफ़ा नंबर 90, दोष नबी के सवार सफ़ा नंबर 90, दीवार से मत कूदो सफ़ा नंबर 93, या साहिब हौज़ी सफ़ा नंबर 94, हौज़ कौसर की सिफ़ात सफ़ा नंबर 95, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूल की मोहब्बत सफ़ा नंबर 96, इमाम और हसनैन अलैहिमुस्सलाम सफ़ा नंबर 97, रसूल की उम्मत की शिफ़ात सफ़ा नंबर 99, ज़ौजा का एहतराम सफ़ा नंबर 102, मर्द का अपनी ज़ौजा को घर से निकालना सफ़ा नंबर 104, जनाब सैयदा का मौला अली को जवाब सलाम सफ़ा नंबर 106, फ़क़त अली अमीरुल मोमिनीन है सफ़ा नंबर 107, अली अमीरुल मोमिनीन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 110, अख़ी व इब्न अमी सफ़ा नंबर 112, खलीफा व इमाम सफ़ा नंबर 114, अली अल्लाह के चौथे खलीफा हैं सफ़ा नंबर 116, लवाए हमद या साहिब लवाए सफ़ा नंबर 119, इमाम अली की 3 ख़ास फ़जीलतें सफ़ा नंबर 121, लवाए हमद और हौज़ कौसर पर पहला शख्स सफ़ा नंबर 123, मेरे नज़दीक मुकर्रम मेरे अहल बैत हैं सफ़ा नंबर 130, लहमहुम लहमी व दहमहुम दमी सफ़ा नंबर 133, अहल बैत अलैहिमुस्सलाम से दोस्ती और दुश्मनी सफ़ा नंबर 139, मोहब्बत अली के फ़वाइद सफ़ा नंबर 141, अहल बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सिलसिले में अहादीस सफ़ा नंबर 146, मोहब्बत अहल बैत पर वाक़यात सफ़ा नंबर 150, बीनाई का लौट आना सफ़ा नंबर 150, खुशनसीब इंसान सफ़ा नंबर 153, बरज़ख के अज़ाब से निजात सफ़ा नंबर 154, नेकी व बदी सफ़ा नंबर 155, अहले बैत के मुर्दा दुश्मन से इसके बेटे की मुलाकात सफ़ा नंबर 156, खुदा की सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सफ़ा नंबर 159, सबसे ज़्यादा बरकत वाला माल 164, लहद में मुर्दे के लिए रहमत की दुआ सफ़ा नंबर 170, दुश्मनों के साथ अफ़ू व बख्शिश सफ़ा नंबर 175, नसरानी के मुकाबिल अजीब बुर्दबारी और अफ़ू व बख्शिश सफ़ा नंबर 177, रिज़वान से मुराद क्या है सफ़ा नंबर 180, खलक़त मौजूदात बतुफ़ैल पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम सफ़ा नंबर 184, आयत की तफसीर 186, 90,000 फ़रिश्ते सफ़ा नंबर 188, उस्ताद जिब्राइल सफ़ा नंबर 190, हम अहल बैत नबुवा सफ़ा नंबर 192, मफ़हूम बैत अहदीस में सफ़ा नंबर 195, क्यों अहल बैत नबुवा कहा सफ़ा नंबर 200, फ़ज़ाइल फ़ातिमा अलिफ से ये तक सफ़ा नंबर 206, हदीस किस्सा और असबात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सफ़ा नंबर 208, जिब्राइल अमीन की आरज़ू सफ़ा नंबर 213, आयत तथीर मखसूस है अहल बैत के साथ सफ़ा नंबर 216, हदीस किस्सा पढ़ने का अज्र सफ़ा नंबर 235,
علی اور علی کے شیعہ صفحہ نمبر 236، علی اور علی کے محب صفحہ نمبر 241، منابع و ماخذ صفحہ نمبر 245، سب سے آخری صفحہ نمبر ہے 9 اور ہے مقدمہ۔ یہ کتاب جو قارئین محترم کے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے، اس کا نام شرح حدیث قصہ ہے۔ شب ولادت باسعادت دختر رسول ام ابیہا مرکز عصمت و طہارت اس کتاب کو شروع و ابتدا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پہلے ہی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ اس متعاون عالی کے اسرار کو بیان کیا جا سکے۔ پھر بھی کوشش و سعی کروں گا کہ کچھ اسرار بیان کر سکوں۔ ہم لوگ جو اپنی مجالس و محافل کا آغاز حدیث قصہ سے کرتے ہیں، اس حدیث قصہ کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی فضیلتیں، تربیت کے پہلو، بات چیت کے طریقہ کار، گھر میں داخل ہونے کے آداب اس حدیث قصہ میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں کلام الہی بھی موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اس میں حدیث قدسی بھی شامل ہے۔ فرمایا فقال امین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء، اور اس میں ملائکہ کا بھی کلام ہے۔ فقال جبرائیل یا ربی اتاذن لی ان احبط الی الارض لاکون معہم سادسا، اور اسی طرح اس حدیث میں پنجتن پاک کی گفتگو بھی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں کہاں ملے گی جس میں یہ ساری ایسی حدیث ہمیں کہاں ملے گی جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ انشاءاللہ صحیح کوشش ہوگی کہ ہر جملے کی تشریح اور توضیح دی جائے، تاکہ جو رموز اس حدیث قصہ میں ہیں اس کو پڑھ کر ہم اپنے علم و عمل میں اضافہ کر سکیں۔ اس کتاب میں خمسہ آل ابا کی فضیلت اور بزرگان دین کی تائید اور ان کے اقوال اور حدیث قصہ کے فوائد و آثار اور ہر ایک جملے کی تشریح بطور اختصار بیان کریں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ اس کتاب کو کامل کرنے کی بندے کو توفیق عطا فرمائے، اور خمسہ آل ابا بندہ حقیر کی سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کتاب میں جن مومنین و مومنات نے جس قسم کا بھی تعاون کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بارگاہ اہدیت میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین و مومنات کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اس سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عبد الحقیر سید علی افضل زیدی، شب ولادت بسعادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، 20 جمادی الثانی 1438، 19 مارچ 217، صفحہ نمبر 11، 12 اور 13 پر عربی میں حدیث قصہ موجود ہے، متن حدیث قصہ۔ اب ہم ابتدا کرتے ہیں صفحہ نمبر 14، پہلی فصل۔ جن کتابوں میں حدیث قصہ کا ذکر ہے، شیعہ کتب جنہوں نے حدیث قصہ کو اس کی عظمت اور تکریم کے ساتھ نقل کیا، ان میں چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، نسخہ حدیث قصہ آیت اللہ حاج شیخ محمد تقی بافقی یزدی رحمۃ اللہ۔ نمبر 2، موسوعہ الحقاق الحق اثر حضرت آیت اللہ العظمی مرشی نجفی رحمۃ اللہ۔ نمبر 3، آیت تطہیر فی حدیث سلفرقین سید علی موحد ابتہائی۔ نمبر 4 میں ہے من فقہ الزہرا سلام اللہ علیہ آیت اللہ عظمی سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ۔ نمبر 5، وفات صدیقۃ الزہرا علیہ السلام اثر عبد الرزاق مقدم۔ نمبر 6، الصحیفۃ الفاطمیہ الجامعہ اثر آیت اللہ سید محمد باقر موحد ابتہائی۔ نمبر 7،
موسعات الکبریٰ ان فاطمۃ الزہرا اثر اسماعیل زنجانی انصاری۔ نمبر 8 نور المافاق اثر حاج شیخ محمد جواد رازی کنی۔ نمبر 9 فاطمۃ الزہرا من مہدی الاحد، عربی میں لکھا ہوا ہے یا فارسی میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا لحد سے گود سے لے کر لحد تک، اثر سید محمد کاظم قزوینی رحمۃ اللہ۔ فاطمۃ الزہرا بہجت القلب المصطفیٰ اثر احمد رحمانی حمدانی۔ نمبر 11 ہے کبیرۃ الاحمر اثر علامہ بیر جندی۔ نمبر 12 مسکن الفوائد ان فقل احبا والا ولاد شہید ثانی زین الدین بن علی۔ نمبر 13 مصباح الجنہ اثر آیت اللہ حاج سید عباس حسینی کاشانی۔ نمبر 14 مفاتیح النوین اثر آیت اللہ مکارم شیرازی۔ ان بزرگان دین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا جن کے نام ہم نے لیے، اب ہے صفحہ نمبر 15۔ اس کے علاوہ اخبار بن بلخ کا سہارا لیتے ہوئے بقصد رجا حدیث قصہ کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بزرگان دین کے اقوال و حدیث قصہ کی محفل منعقد کرنے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ اس حدیث قصہ اور انوار خمسہ طیبہ سے توسل کر کے اپنی دنیاوی اور اخروی ہوائی جو بیماروں کی شفا یابی حاصل کریں۔ اخبار من بلخ وہ اخبار اس مضمون کے ساتھ کہ اگر ضعیف روایات میں جو پیغمبر اکرم سے منسوب ہوں اور اس میں اجر و پاداش کا وعدہ دیا گیا ہو، اس عمل کو بجا لانے پر اتنا ثواب ملے گا، اور کوئی اس عمل کو ثواب حاصل کرنے کی غرض سے بجا لاتا ہے تو وہ اس ثواب تک پہنچ جائے گا، اگرچہ واقع میں یہ کلام و حدیث رسول خدا سے نقل نہ ہوئی ہو۔ اخبار من بلخ یہ ہے کہ کوئی شخص اس حدیث جو کسی کام کے ثواب یا ترک عمل کو بیان کر رہی ہو، اور وہ شخص اس ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے اس حدیث پر عمل کرے، اسے اس کا اجر و پاداش ملے گا، اگرچہ وہ حدیث جو نقل ہوئی ہے نہ بھی ہو۔ مثال صحیح حشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثواب کے بارے میں ہم تک پہنچی ہے اور ہم نے اس کام کو انجام دیا تو ہمیں وہ اجر ملے گا کہ اگرچہ رسول خدا نے وہ اجر و ثواب بیان نہ کیا ہو۔ اور یہ حدیث ہے المحاسن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 256 پر۔ محمد بن مروان نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، اگر کسی عمل ثواب کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی چیز پہنچے اور انسان اس عمل کو بجا لائے ثواب کی امید سے تو اسے وہ ثواب ملے گا، اگرچہ وہ حدیث جو اس تک پہنچی وہ نہ بھی ہو۔ اور یہ حدیث موجود ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87، مناجات الحیات مقدمہ صفحہ 33، اقبال الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267، وسائل شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86۔ قاعدہ من بلخ یا تاسمہ در عدلہ سنن اس قاعدہ قانون کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف فقہائے شیعہ نے اشارہ کیا ہے کہ فقی مستحبات میں ضعیف احادیث کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہے۔ یہ قاعدہ بیان کرتا ہے کہ جب بھی معصوم سے خبر و عہد کسی مستحب فعل کے بجا لانے میں بیان ہوئی ہو، اگر کوئی حدیث کی سند کی بررسی و تحقیق کے بغیر اس پر عمل کرے اور اس عمل کو بجا لائے حتیٰ کہ امام سے وہ حدیث صادر بھی نہ ہوئی ہو تو اسے اس عمل کا ثواب ملے گا۔ کافی فقہا شیعہ جیسے علامہ ہلی، ابو منصور جمال الدین حسین بن یوسف بن مطہر ہلی معروف
با علامہ ہلی، شہید اول شیخ شمس الدین، محمد بن مکی بن احمد عاملی، معروف بن شہید اول اور شیخ بہاؤالدین، محمد بن حسین عاملی، معروف بشیخ بہائی نے اس قاعدہ تسمح کی بنا پر فتویٰ دیا ہے، بعض اس کو قبول نہیں کرتے۔ خلاصہ اخبار بن بلخ، جب بھی کوئی خبر واحد کسی معصوم سے کسی مستحب کام کو انجام دینے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہو اور انسان اس سند کی تحقیق کیے بغیر اگر اس کام کو ثواب حاصل کرنے کی غرض سے انجام دے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جائے گا اور وہ حدیث معصوم نے بیان نہ بھی کی ہو۔ صفحہ نمبر ہے 17 اور ٹائٹل ہے بزرگان دین کی تائید و اقوال۔ ہم مراجع اعظام اور بزرگان دین کی روش و طریقے کو بیان کرتے ہیں کہ بزرگان دین نے اس حدیث کے پڑھنے پر عمل کیا اور تائید فرمائی کہ پنجتن پاک سے متوسل ہوں اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے کثرت سے حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ ہم اس کتاب میں تمام بزرگان دین اور مراجع اعظام کے نام اور ان کا طریقہ تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک علماء کا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، آیت اللہ عظمیٰ گل پائگانی۔ آقائے گل پائگانی کے نزدیک رہنے والے بعض افراد نقل کرتے ہیں کہ جب بھی اس عالم بزرگوار کو کوئی مشکل پیش آتی تو حدیث قصہ سے متوسل ہوتے، اور اگر کوئی اپنی مشکل یا کوئی حاجت لے کر اس بزرگوار کے پاس آتا تو آقائے گل پائگانی اسے حدیث قصہ دیتے اور فرماتے حدیث قصہ کے توسل سے اپنی مشکل کو حل کیا کرو۔ اور یہ حدیث ہے حدیث قصہ و آثار شگفت، صفحہ نمبر 63 پر۔ صفحہ نمبر ہے 18۔ نمبر 2، آیت اللہ مکارم شیرازی۔ آغا فرماتے ہیں کہ بعض افراد اس حدیث قصہ کی سند کی کتب رجالی میں توثیق نہیں کرتے ہیں، لیکن اس حدیث قصہ کا محتوا اور متن اور عبارات میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، اور بعض علماء نے اس کی قرأت کو کافی اہمیت دی ہے۔ اخبار من بلخ پر توجہ کرتے ہوئے اس حدیث کو قصد رجا سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی قصد رجا کے معنی یعنی امید ہے کہ اس کے پڑھنے کا خدا ہمیں ثواب عطا کرے گا، اور یہ اس میں ہے، یہ حدیث ہے مفاتیح نوین کی صفحہ نمبر 1198 پر۔ نمبر 3 ہے آیت اللہ بہاؤالدین۔ جس زمانے میں صدام نے ایران کی سرزمین پر حملہ کیا تو حکومت کے کچھ افراد آیت اللہ رضا بہاؤالدین کے پاس تشریف لائے اور قم کے ارد گرد حملے کے بارے میں بتایا اور کہا آغا جی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ آغا نے فرمایا حدیث قصہ سے توسل کرو، اور آغا نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے افراد سے کہا تمام مساجد میں حدیث قصہ کی محفل منعقد کرو۔ آغا کے کہنے پر لوگوں نے خاص توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا، اور اس کے نتیجے میں اس شہر یعنی قم سے بمباری ٹل گئی۔ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جب ایک جہاز اس علاقے میں گرا تو اس کے پائلٹ سے پوچھا کہ یہاں پر بمباری کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا جب ہم اس علاقے پہ پہنچے تو ہمیں نظر یہ آیا کہ تمام جگہ پانی ہے، ہم فضول میں اس کے ارد گرد بمباری کر رہے ہیں۔ آیت اللہ بہاؤالدینی نے تاکید کی ہے کہ حوائج کی برآوری کے لیے ہم نے کافی تجربہ کیا، اور تمام مشکلات کے راہ حل کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اور یہ بات تجربے کے ذریعے ثابت ہے۔ نمبر 1، فقراء کو تقسیم کرنے کے لیے گوشت فند، کوئی بھی حلال جانور کی نظر۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت۔ نمبر 3، صدقہ دینا۔ نمبر 4، ختم صلوات۔ اور یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے آیت بصیرت صفحہ نمبر 68 پر۔ مؤلف بہتر یہ ہے کہ 14,000 صلوات 14 معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ نمبر 4، آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ۔ بزرگ مراجع تقلید میں سے ایک کا کہنا ہے کہ آیت اللہ آغا سید علی قاضی استاد عرفان و اخلاق علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان حدیث قصہ پر کافی اعتماد رکھتے تھے۔
اگر کوئی شخص اپنی مشکلات اور گرفتاریوں کو ان کے سامنے آ کر بیان کرتا تو آغا ان سے کہتے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ آغا قاضی خاص اہتمام کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت کے قائل تھے، مثلاً لوبان جلایا جائے یعنی خوشبو ہو، پھر حدیث قصہ کی تلاوت ہو۔ اور یہ روایت ہے حدیث قصہ و آثار شگفت صفحہ نمبر 466 پر۔ صفحہ نمبر ہے 20 اور 5ویں بزرگ ہیں آقائے بزرگ تہرانی۔ علامہ شیخ آقا بزرگ تہرانی حدیث قصہ کے آثار و فوائد کے نشر و حفظ کرنے میں کافی اہمیت کے قائل تھے۔ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی شیعان یعنی شیعوں کے نزدیک کافی قدر و منزلت ہے۔ اس حدیث قصہ سے متبرک ہوتے ہیں اور سینہ بسینہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ روایت موجود ہے الذریعہ جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 205 پر۔ نمبر 6 ہے آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ شیعان حیدر کرار کا صدیوں سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی محافل و مجالس میں دعا کی قبولیت، رحمت الہی کے نزول و برکت کے لیے حدیث قصہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حدیث قصہ اتنی بابرکت ہے کہ جب بھی جس دعا و مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے تو وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، حوائج پوری ہوتی ہیں، رنج و مصائب سے نجات ملتی ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے فاطمہ من لمحد الاحد فارسی کی یہ کتاب ہے اور صفحہ نمبر ہے 157۔ 7ویں مراجع ہیں آیت اللہ حسینی کاشانی۔ مرحوم آیت اللہ حاج سید عباس حسینی کاشانی کتاب مصاب الجناح میں حدیث قصہ کے بارے میں لکھتے ہیں، حدیث قصہ خاص عبارات کے ساتھ متبرک ہونے کے لیے، خصوصاً سختی و مشکلات کے وقت غم و پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ علماء و محققین اور مجتہد اعظام کے سامنے اس حدیث قصہ کا پڑھا جانا اس حدیث قصہ کی محکم ترین دلیل اور سند حدیث قصہ کے صحیح ہونے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ روایت بھی ہے مصاب الجناح کی جلد نمبر 1138 پر۔ نمبر 8 ہے مرحوم آیت اللہ سید محمد روحانی رحمۃ اللہ۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ سید محمد روحانی کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی بھی حدیث کی صحت و اعتبار کو 2 طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نمبر 1 سند کے ذریعے، نمبر 2 متن کے ذریعے۔ جیسا کہ ابن ابی الحدید معتزلی خطبہ شقشقیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس خطبے کی عبارات اور الفاظ اس پر گواہ و شاہد ہیں کہ یہ خطبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح حدیث قصہ کا متن اور الفاظ اور آثار و برکات جو مشاہدہ کیے گئے ہیں اس حدیث قصہ کو معصوم کی جانب سے صادر ہونے کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ روایت موجود ہے حدیث قصہ و آثار شگفت صفحہ نمبر 277۔ 9 نمبر پہ آیت اللہ فاضل لنکرانی۔ روز جمعہ 12 ذی الحجہ 1426 ہجری قاف کو کچھ افراد حدیث قصہ کی تحقیق کے لیے ان کے پاس آئے تو آغا فاضل لنکرانی نے ان افراد کی قدردانی کرنے کے بعد فرمایا، میرے والد آیت اللہ فاضل قزاقزائی ہر روز حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے حدیث قصہ و آثار شگفت صفحہ نمبر 268 پر۔ صفحہ نمبر ہے 22 اور 10ویں نمبر پر ہیں آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی۔ جب آغا جواد تبریزی صاحب سے حدیث قصہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواب میں فرمایا، حدیث قصہ مجرب و معروف ہے اور علماء نے اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح حوزہ علمیہ کے استادوں کی تاریخ میں جب آغا جواد تبریزی صاحب سے حدیث قصہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواب میں فرمایا، حدیث قصہ مجرب و معروف ہے اور علماء نے اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح حوزہ علمیہ کے استادوں کی مجلس میں
تاریخ 10 فروری 83 شمسی۔ جب کسی اہل قلب نے اظہار تردید کیا تو آپ نے اس طرح فرمایا، حدیث قصہ جو معروف ہے شیعہ اثنا شری کے اعتقاد کا جز ہے، اور اس کا انکار کرنے والا استغفار کرے تاکہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے، اور جس دن مال و اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو نجات حاصل کرے گا۔ اور یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 88 اور 89 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا، اور یہ روایت موجود ہے حدیث قصہ آثار شگفت صفحہ نمبر 277 پر۔ نمبر 11 پر آیت اللہ موحد ابتہائی۔ آیت اللہ سید مرتضیٰ موحد ابتہائی جوانی سے ہی زیارت عاشورہ، دعائے کمیل، دعائے عہد اور حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ زبانی ان چیزوں کو پڑھا کرتے تھے، خصوصاً جب بھی فرصت ملتی تھی حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے اور کہا اپنے بیٹے کی زبان کی لکنت دور ہونے کے لیے 10 دفعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان 5 انوار مطہر کے وسیلے سے اس کے بیٹے کو شفا دی۔ آغا ابتہائی حدیث قصہ کی تلاوت کی بہت تاکید کیا کرتے تھے اور بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی حاجت روائی کے لیے حدیث قصہ پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے، اور یہ روایت موجود ہے حدیث قصہ و آثار شگفت انگیز صفحہ نمبر 269 پر۔ نمبر 12 ہے آیت اللہ محمد تقی بہجت۔ خبرگزاری تسنیم۔ آیت اللہ بہجت مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کی نصیحت کیا کرتے تھے اور خاص توجہ دیتے تھے کہ اجتماعی طور پر اس کی تلاوت کی جائے۔ آپ گفتگو میں کبھی کبھی حدیث قصہ کی جملات کو ذکر کیا کرتے تھے۔ آغا کا یقین تھا کہ امام عصر علیہ السلام کی خاص توجہ ہوتی ہے جس محافل و مجالس میں حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور کبھی جب حدیث قصہ کی سند کے بارے میں شک و شبہ بیان کیا جاتا تو آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اہل تعقل اور داریات ہے وہ اس حدیث کے عجائب کو دیکھے تو اس روایت کی صحیح ہونے کو پالے گا، پھر اس کو سند کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے حدیث قصہ میں عجائب و غرائب موجود ہیں، خدا جانتا ہے کہ جو شخص حدیث قصہ کے معجزات کو شمار کر لے گویا اس نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ اہل تفکر اور تدبر کے لیے حدیث قصہ کے بارے میں ایک سنہری چابی ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں جو شخص حدیث قصہ کو دقت سے تلاوت کرے گا تو متوجہ ہوگا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے خبر دی کہ جبرائیل امین ہمارے پاس آئے۔ بی بی زہرا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا کہ جبرائیل آئے، یعنی خود الہام کے ذریعے جناب زہرا نے سمجھایا۔ حدیث قصہ میں کافی معجزات ہیں اور یہ روایت موجود ہے پائیگائے حفظ و نشر آثار آیت اللہ بہجت، اور جلد نمبر شاید 26 ہے اور صفحہ نمبر ہے 1393۔ اس حدیث قصہ کی سند معتبر ہے اور جو مضامین عالیہ اس میں موجود ہیں اور اس پر دلالت کرتے ہیں کہ معصوم کی طرف سے نقل ہوئے ہیں، بلکہ یہ حضرات زہرا سلام اللہ علیہا کے معجزات میں سے ہیں۔ آقا بہجت فرماتے ہیں کہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے بار بار حدیث قصہ پڑھو، اور حدیث قصہ پڑھتے وقت لوبان یا اگربتی یعنی خوشبو جلاؤ، اور یہ روایت ہے گوہر حکیمانہ صفحہ نمبر 13 پر۔ 13 نمبر پر ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی سے سوال۔ اگرچہ سند صحیح نہیں ہے لیکن اس کا محتوا متن صحیح ہے اور اس حدیث قصہ کی برکات تجربے سے ثابت ہیں، اور یہ روایت ہے استفادہ شخصی۔ نمبر 14 پر ہیں آیت اللہ وحید خراسانی۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اصل حدیث قصہ اور اس کی دلالت خمسہ طیبہ کی عصمت
متعلقہ پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بات کسی اہل روایت اور داریات کے نزدیک قابل انکار نہیں ہے۔ اور جو متن حدیث قصہ کی ذکر کی گئی ہے اخبار من بلغ کے مصادیق میں سے ہے۔ رجا اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ سند بھی قوی ہے، اور یہ روایت موجود ہے حدیث قصہ و نظر مراجع دینی صفحہ نمبر 295، اور ہے استفاضہ شخصی 16 جمادی الثانی 1432۔ 15 نمبر پہ ہیں استاد آیت اللہ ارغانی دام ازا۔ جب بھی روایت حکم اور فتوی پر دلیل بن جائے تو ضروری ہے کہ وہ روایت سند کے لحاظ سے معتبر ہونی چاہیے، یعنی حجیت کے لیے معتبر طریقہ ضروری ہے۔ اس مورد میں 2 مبنی علماء کرام میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 مبنی مشہور۔ مشہور اس چیز کے قائل نہیں کہ روایت صدور کے لحاظ سے موثق ہونی چاہیے، یعنی روایات قرائن یا سند کے اعتبار سے یا قدمہ اصحاب رضوان اللہ کے عمل سے مشہور ہونے کی وجہ سے موثق بصدور ہونا ضروری ہے۔ اس بنا پر حتیٰ اگر روایت سند بھی نہ رکھتی ہو لیکن قدمہ کے عمل کی وجہ سے معتبر ہے۔ نمبر 2 مبنی آیت اللہ عظمی خوئی۔ آغا قائل ہیں کہ راوی ثقہ ہو، یعنی روایت سند کے لحاظ سلسلے میں تمام کے تمام راویوں کا ثقہ ہونا ضروری ہے، اور احکام شریعہ میں روایات مرسلات پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن موضوعات میں احکام مفید ضمیہ یعنی مستحبات اور مکروہات موجود اس کے حکم شرعی ہے، لیکن اس میں سند معتبر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ تسمع عدلہ سنن و مکروہات میں جاری ہے اور اخبار من بلغ ان کی تائید کرتی ہے۔ باقی تمام موضوعات مثلاً تاریخی قصے، کہانیاں اور فضائل وغیرہ میں خبر واحد جو قرینہ رکھتی ہو کافی ہے، سند معتبر کا ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً احکام کی روایات جس میں سند کا معتبر ہونا ضروری ہے، بلکہ ان چیزوں میں فقط نقل روایت اور حدیث اس صورت میں ہو کہ کذب اور جھوٹ پر قرینہ نہ ہو تو اس میں اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خبر واحد کے معتبر ہونے پر عمدہ دلیل سیر و عقلہ ہے، اور عقلہ امور مذکور میں وہ خبر واحد جس کے صارق ہونے پر قرائن پائے جاتے ہوں یا کذب پہ قرائن موجود نہ ہوں تو اس پر اعتماد کرتے ہیں، مگر یہ کہ کسی خاص مورد میں شارع کی طرف سے نہیں یعنی منع آئی ہو، مثلاً جیسے مخالفین سے اہل بیت کے فضائل اخذ کرنا، مگر یہ کہ احتجاج اور جدل کے لیے ہوں۔ اس نقطہ نظر سے روشن ہوتا ہے کہ حدیث شریف قصہ 3 جہات سے سند معتبر فقہی کے محتاج نہیں۔ اولاً یہ روایت ترتیب و ثواب کی جہت سے اخبار من بلغ کو شامل ہے اور مصادیق قاعدہ تسمع در عدلہ سنن ہے۔ ثانیاً یہ حدیث شریف صدق پر قرینہ رکھتی ہے اور کم از کم اس کے کذب پر کوئی قرینہ موجود نہیں۔ ثالثا اس حدیث شریف قصہ کے تمام مضامین ابتدا سے آخر تک معتبر دلیلوں میں معید اور اس کے مثل مضمون اور دیگر روایات میں موجود ہیں، اس میں کوئی اور جدید نقطہ شامل نہیں ہے کہ سند کا محتاج ہو۔ اس مضمون کے مطابق کافی روایات ہماری کتب میں موجود ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر حدیث شریف قصہ نہ بھی ہو تب بھی ہم بعنوان معارف اور عقائد شیعہ انہی مضامین پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ما سبق گفتگو پہ اضافہ کرتے ہوئے حدیث سے قصہ کا متن اور اس کے انشاء کا طریقہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حدیث قصہ معصومین علیہم السلام سے صادر ہوئی ہے اور مورد اطمینان و وثوق ہے۔ واللہ اعلم۔ مرزا محمد مہدی ارغانی بہبانی، حوزہ علمیہ